ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ معاملہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان پھنسا ہے اور وہ ہے کہ مذاکرات میں امریکہ اور ایران دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہیں. مسقط میں ایک دور تو ہو گیا لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک دونوں پارٹیز اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں, پھر بھی اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں؟ دیکھیے آج کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات چل رہے ہیں, جی کل کہہ رہے تھے کہ ختم ہو گئے, ہمیں کوئی کنسیشن ہی نہیں مل رہی اور ہم تیاری میں یہ کانسٹنٹ چلے گا ایسے ہی. 3 میجر ایشوز ہیں جس کے اوپر ایران ایک کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تھوڑا سا تیار ہے, باقی 2 کے اوپر بالکل نہیں تیار. امریکہ انسسٹ کر رہا ہے اور تینوں کے اوپر کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. تو منیمم پہ ہی ہوگی نا, میکسیمم پہ تو نہیں ہو سکتی. میزائل پروگرام کی طرف ایران کہتا ہے کہ جی نیوکلیئر کے اوپر بات کر لیں, اور وہ بیسکلی کہہ رہا ہے ہم ایٹم بم بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, مگر آپ اگر ہمارے سے یورینیم لیتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار. کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت تیار بھی ہو جائیں کہ ہم سارا نہیں دیتے, یا کچھ آپ کو مت لیں ہم سے مگر آپ سیف گارڈز لے لیں, انسپیکشنز کر لیں, تو کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ وہاں ہو سکتی ہے. میسائلز کے اوپر وہ نہیں کریں گے, وہی تو ایک ڈیفینس رہے گی جی. اور امریکہ انسسٹ کر رہا ہے میسائل وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اچھا یہ میسائل جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے فار دا ٹائم بینگ اینڈ سو آن. اسی لیے انہوں نے ابھی ختم نہیں ہوئے نیگوسیشن تو انہوں نے اپنی ایک نئی میسائل ٹیسٹ کر دی. دیٹ واز اگین اے سگنل نا کہ اس کو اگر آپ نے کہا کہ اس کو روکیں تو وہ تو ہو گئی آلریڈی, اگر نہ بھی ہوئی ہو تو انہوں نے ٹیسٹ کر دی. سو دیٹ از ناٹ ان دا باسکٹ ناؤ. ہو سکتا تھا کہ کل کو امریکہ کہتا اس کو نہ ہونے دو, تو انہوں نے وہ بھی کر دی. تو آئی تھنک یہ چیزیں دس کنٹینیوز. اینڈ سو یورینیم والی بات ہے, پھر میسائل والی بات ہے, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کریں گے اپنے پراکسیز کو. میرا خیال ہے اس کے اوپر اگریمنٹ ہو جائے گی. پراکسیز رہ ہی نہیں گئی تو اب کیا مدد کرنی ہے ایران نے. ٹھیک ہے نا, پراکسیز تو انہوں نے حزب اللہ کافی ان کو ڈسمینٹل کر دیا. اور اب یہ سیریا کے ذریعے بہت سامان جاتا تھا, وہ بھی سیریا بھی ایران کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب ایران کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں رہا سپلائی کرنے کا بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی کنسیشن ہو جائے گی کہ ہم نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے یورینیم کے اوپر بھی تھوڑی بہت کچھ سیٹلمنٹ ہوگی, اور میسائل کے اوپر نہیں ہوگی. اور آئی تھنک آن دیٹ بیسس یہ کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اگلے ہفتے مذاکرات کا نیا دور ہونے جا رہا ہے. ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آن سم پولیٹیکل ریفارمز, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایشو بنا لیا نا کہ جی وہ عوامی حقوق کا, تو ہو سکتا ہے دیر مے بی سم ریلیکسیشن آن سم ریسٹرکشنز. ٹھیک. تو ان مذاکرات میں اسرائیلی ہاتھ کتنا کار فرما ہوگا یا ان کا مائنڈ سیٹ, کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں 4 سے 5 وزٹ تو نیتن یاہو کر چکے ہیں. اب ایران کے اوپر ایک بار پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں, تو آئندہ مذاکرات پہ وہ اثر انداز ہوں گے. ہاں, مگر آئی تھنک اسرائیل جو چاہ رہا تھا وہ تو کم ہو گیا نا, ان کو مل گیا ہے. ان کی آخری کوشش پہلے تو یہ تھا نا کہ سارے جو پراکسیز ان کو ختم کیا جائے, تو انہوں نے کر لیا. پھر اب غازہ کا ایشو بنا ہوا ہے, وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے راستے نکال دیے ان کے لیے. ٹھیک, اب رہ گیا کیا, ایران رہ گیا. ایران کے اندر بھی اب سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے اگلے 3 ماہ کے اندر اندر. آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن میزائل پروگرام پہ تو اعتراض نہیں, وہ تو ایران نہیں چھوڑے گا. مگر اور اس کے دوران بائی دا وے چھوٹی موٹی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, جھڑپ یا فالس فلیگ یا کوئی اٹیک, پھر ختم. مگر وہ جو ریجیم چینج والا نا وہ اب لانگ ٹرم پروجیکٹ بن گیا ہے, اب وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں بنا. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اب اس کو اب وہ عوام کی آزادی کے لیے کچھ کنسیشنز مانگے گا, تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر انہوں نے اکسانا ہوا عوام کو تو ان کے لیے اور آسان ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز کی طرف امریکہ بڑھے گا. تو آپ کے خیال میں ایرانی رجیم اس بات پہ راضی ہوگی, رضامند ہوگی اس بات پہ؟ دیکھیے ایران کے اندر بھی تو اب انہیں بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے نا کہ امریکہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اور اگر وہاں کے حالات اکنامک حالات اتنے خراب ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو جواب میں کنسیشنز ایران کو بھی ملیں گی اکنامک, اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر سینکشنز کو ختم کرنا پڑے گا نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک دم نہیں ہوگی. چھوٹی سی ادھر, چھوٹی سی ادھر, چھوٹی سی ادھر, چھوٹی سی. تو یہ اب آئی تھنک یہ آپ دیکھیں گے کہ برنک پہ آ جاتی بات, باقی اسٹیج پہ, اور وہ دھمکیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے اپنی گنس. ٹھیک ہے, ادھر سے وہ لگے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, پھر پیچھے پھر آگے. یہ دونوں کی طرف سے یہ چل رہا ہے. امریکہ یہ بات کو سمجھتا ہے, اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ فل فلیشڈ اٹیک آن ایران وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, بیکاز
ईरान जो करेगा उसके बाद नुकसान हो जाएगा उनको। और ईरान में ये बूट्स ऑन ग्राउंड तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो इसलिए जब वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने एक किस्म का डैमेज कर दिया है, तो अब रह क्या गया? रेजीम चेंज करने की कोशिश की, वो नहीं हुई इनसे जी। तो अब ये अमेरिका सोचेगा आगे का कि आगे आपने कि इनको कैसे काबू में रखना है, और अगर रेजीम चेंज करनी है तो ये आज का एजेंडा अब अगले 6 माह का एजेंडा बना लेते हैं या 1 साल का एजेंडा ये बना प्लानिंग हो सकती और इधर यही होगा कि हमने सर्वाइव करना है, सैंक्शंस रिड्यूस करने हैं, क्या कंसेशंस देने हैं, किस तरीके से देने हैं। तो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। मगर अगेन एज आई सेड, मेरा ये ख्याल था कि ये अटैक करेगा एक दफ़ा। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ अभी भी मिलिट्री काइनेटिक एक्टिविटी होगी, मगर व्हेन एंड हाउ आई कांट से। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत से सवाल, और उम्मीद की जाती है कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर हो उसमें किसी ना किसी सवाल का कोई ना कोई जवाब मिल जाए ताकि मुज़ाकरात अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर